بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت قابل احترام ہے، اور آیت ہی کیا، قرآن پاک کا تو ایک نقطہ زیر زبر وہ کسی عظمت اور افادیت سے خالی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر آفتاب اور ماہتاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ سورہ کوثر شریف کی جو ایک افادیت اور اس کی جو طاقت ہے، اس کے جو معجزات ہیں، وہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ سورہ کوثر شریف کے ویسے تو اتنے خواص اور اتنی اس کی عظمت اور افادیت ہے کہ زبان کوئی بیان نہیں کر سکتی ہوگی۔ یہاں پر صرف اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتانے کے لیے یہ اختصار سے کام لیا جا رہا ہے، اور 28 وہ اس کے سورہ شریف کے جو خواص اور اس کے جو کمالات ہیں، وہ کوئی بھی کر کے دیکھے گا تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو کبھی خطا نہیں پائے گا۔ تو خواص کے طور پہ سورہ کوثر شریف کا جو سب سے پہلا خواص ہے کہ اس سورہ شریف کا عمل زندگی میں کبھی کسی کا مقروض نہیں ہو سکتا، یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والے کا ہاتھ دوسرے میں اونچا یعنی کہ سخی ہوتا ہے، وہ سخاوت میں اونچا ہوتا ہے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے پر اگر کوئی جادو یا بد عمال کرے یا کروائے تو وہ اس سورہ کی برکت سے واپس پلٹ جائے گا۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے پر شیاطین اور دشمنان کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے پر جان کے دشمن چاہ کر بھی اپنا غلبہ نہیں پا سکتے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے گرد ایک روحانی نورانی حصار قائم رہتا ہے جو کوئی توڑ نہ سکتا ہوگا۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر کسی کو جسمانی دردیں ہوں تو اگر اس کو پڑھ کر دم کر دے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی ساری دردیں ختم ہو جائیں گی، تمام مرض ختم ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر زیتون کے تیل پر 111 مرتبہ دم کر کے اس سے مریض کے جسم کی مالش کی جائے تو سایہ اسیب اور جنات جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہر طرح کے وبائی امراض کی خاطر اگر سورہ کوثر شریف کو زعفران سے لکھ کر گھر کے مین دروازے پر فریم کروا کر لگا دے تو پورا گھر وبائی اور خطرناک بیماریوں اور ناگہانی آفتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ دینے والا اگر اپنے گھر کے تمام کونوں میں 11 مرتبہ ہر کونے میں سورہ کوثر شریف پڑھ کر دم کرتا رہے تو رزق و روزی کھلنے کے ساتھ ساتھ گھر سے تمام شریر جادو جنات سب دفع ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ دینے والا زندگی بھر کسی کی رجت میں گرفتار نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جس طرح کہ ہم بعض اوقات عملیات کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں موافق نہیں ہوتے تو وہ ایک خاص قسم کی رجت ہو جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ دوسروں کو 11 دنوں تک جو رجت میں مبتلا ہو صبح شام دم کر دیا کرے تو ان کی رجت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی عمل چلہ یا کوئی بھی خاص وظیفہ یا عمل کرنے سے پہلے اگر سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ سب سے پہلے ادا کر دی جائے تو مطلوبہ کسی بھی عمل یا وظیفے میں 100% کامیابی ہوتی ہے۔ جن افراد کے وظیفے یا عمل پورے نہ ہوئے ہوں زندگی میں تو وہ سب سے پہلے ابھی سے ہی سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ دوران سفر 11 مرتبہ سورہ کوثر شریف کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینے سے کوئی بھی چور سامان نہ چرا سکے گا، اور نہ ہی سفر کے اندر کوئی ایسا ناگہانی طور پر حادثہ پیش آتا ہے کہ جس کے بارے پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ دینے والا اگر 1.5 انچ کے کیل لے کر ہر ایک کیل پر 5 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھ کر دم کرے، اگر اپنے گھر کے ہر کونے میں لگا دے تو تمام جنات اور گندی ہوائی پلید چیزیں اس گھر میں رہ نہیں سکتی۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ دینے والا اگر کسی بھی لا علاج بیماریوں یا ایسے امراض میں مبتلا جن کی بیماریوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو سورہ کوثر شریف کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر اسے عرق گلاب سے دھو کر 11 دنوں تک پلائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیماری پیدا نہ کی ہوگی جسے شفا نہ ہو۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ کا عمل اگر 111 مرتبہ آب زمزم کے پانی پر دم کر کے کسی کینسر والے کو پلا دے تو اس کی برکت سے اس کا کینسر ختم ہو جائے گا۔ ضد کرنے والا کوئی بھی ہو، میاں بیوی ہوں، بچہ ہو یا بڑا ہو، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والا سورہ کوثر شریف کو سفید کاغذ کے اوپر زعفران سے لکھ کر اس کو پہنا دے تو کوئی بھی جو ضد کرنے والا ہے تو وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ دشمنوں سے مکمل محفوظ رہنے کے لیے سورہ کوثر شریف کو سفید کاغذ پر زعفران سے مفردات یعنی کہ اکائیوں میں لکھا جائے، علیحدہ علیحدہ لکھا جائے، اور اس کے آگے اپنے کسی ایک خاص یا بہت زیادہ جو دشمن ہوتے ہیں ان سب کا نام بھی لکھ کر اس کو اپنے گلے یا بازو پر باندھ لے تو ساری زندگی دشمن کچھ بھی کر لے تو اس کو پہننے والے کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ دو ایسے خاندان جو اپنے اندر بے شمار بغض و عداوت رکھتے ہوں ان کی آپس میں صلح صفائی اور ان کو ایک کرنے کے لیے کسی ایک پاک صاف جگہ بیٹھ کر
بوقت عصر روزانہ جب تک کام نہ ہو جائے سورہ کوثر شریف کو ان دو خاندان والوں کا کامل تصور باندھ کر پڑھے اور اللہ کے حضور دعا مانگے تو وہ جو دو جدا خاندان ہیں وہ آپس میں بغض و عداوت چھوڑ کر صلح صفائی پر رضامند ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر ایک ہی وقت میں 111 مرتبہ سورہ شریف کو پانی پر پڑھ کر کسی بانجھ عورت کو پلا دے جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، بانجھ پن ایک مرض ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ جو مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، اولاد کے حصول کے لیے سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والا 21 عدد کشمش اور 21 عدد ثابت کالی مرچ، ان دونوں پر 21 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھے، یعنی کہ ہر ایک دانے کے اوپر ایک دانہ ثابت کالی مرچ کا اور ایک کشمش کا۔ دم کرنے کے بعد جس کو اولاد کی ضرورت ہے تو صبح نہار منہ وہ ایک ثابت کالی مرچ کا دانہ اور ایک کشمش کا اس کو صبح نہار منہ کھا لیا کرے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو ہر کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور دل سے اس کی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اپنی من پسند جگہ پر شادی کرنے کے لیے سب سے پہلے سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کی جائے، پھر اپنے کام کا کامل تصور باندھ کر اپنے محبوب کی تصویر یا اس کے نام کے حروف ابجد کی تعداد میں پڑھ کر دم کر دیا کرے۔ محبوب شادی کے لیے خود رضامند ہوگا، لیکن اس میں اپنا معیار اور دنیاوی معاملات دیکھ لینے چاہیے۔ میاں بیوی دونوں میں سے کوئی بھی اگر اس کی زکوٰۃ بتائے گئے طریقے کے مطابق ادا کر دے تو ان کے دلوں میں مرتے دم تک الفت اور محبت ایک دوسرے کے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ ساری دنیا میں اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو بھی اس کو پڑھنے والے کو دیکھے گا اس کے حق میں خود بخود مسخر ہو جائے گا اور دل سے اس کی قدر اور عزت کرے گا۔ دین کا ایسا دشمن جو کسی صورت معصوم لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک وبال جان بن گیا ہو، اس کے نام کی تعداد میں بعد نماز عشاء سورہ کوثر شریف اس طریقے سے پڑھے کہ سورہ کوثر شریف کے آخر میں لفظ ابتر کہہ کر اس دشمن کا نام لے۔ اس کو 3 مرتبہ دہرایا جائے، جیسے ابتر فلاں بن فلاں، ابتر فلاں بن فلاں، ابتر فلاں بن فلاں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دین کا دشمن جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کسی تنہائی پاک صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کی جائے تو اس ہوش نصیب کو آقا الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب میں ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوگا۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ایک ایسا انمول تحفہ جو زندگی بھر کی کمائیاں یا پوری کل کائنات کی دولت لٹا کر بھی کبھی میسر نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو نار جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ کوثر شریف کی زکوٰۃ کا یہ انتہائی آسان قسم کا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 42 نورانی حروف ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی غرض سے کوئی بھی 1260 کی مقدار میں ہر فرض نماز کے بعد اگر اس کو پڑھے تو 21 دنوں میں 1,32,300 کی مقدار میں وہ اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جتنے خواص پیچھے بتائے ہیں، اس کے علاوہ خیر وہ تو اختصار سے کام لیا ہے، تو اس سے بھی زیادہ اور ان گنت قسم کی زندگی کے اندر ایسی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جس کے بارے میں ایک انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ضرور ضرور اپنی زندگی میں اس مختصر سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ ضرور بنائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ برکت اور رحمت ہماری زندگی کے اندر آئے اور شیاطین اور شیطان صفت افراد ہماری زندگی سے دور ہو جائیں۔